अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से मोमिनों में से अकमल वो हैं जो उनमें से अखलाक के एतबार से बहुत उम्दा हैं, और तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए। घर के सहन में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा कि प्याले से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। गौर फरमाएं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मती हैं, शोहरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बरकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वाबस्ता होती हैं, मगर सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ़ीका हयात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया, ए हुमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया है ताकि मैं भी उस जगह से पानी पीऊँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते। जहाँ से मैं पीती या खाती थी, बाज़ औक़ात अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इधर उधर के किस्से या गुजरे हुए वाक़यात बयान करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समात फरमाते रहते और ख़ुद भी कभी अपने वाक़यात सुनाते। खाने पीने में अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई रोक टोक नहीं थी, जो दस्तयाब होता उसमें से जो चाहती खाती और जो चाहती पी लेती। उस ज़माने में हाथी के दांतों के ज़ेवरात का रवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किस्म के ज़ेवर पहनने का हुक्म फरमाते। बीवियों का पाक साफ रहना पसंद फरमाते। अज़वाजे मुतहरात पर लान तान ना फरमाते और ना ही उनसे सख्त रवैये में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातर होती तो इल्तिफ़ात में कमी फरमा देते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, बयान करती हैं कि खुदा की कसम, मैंने ये मंजर देखा है कि एक रोज़ हबशी नाबालिग लड़के मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खेल मुझे दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के दरमियान से उनका खेल देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं जी भर के देख लेती और मैं खुद ही लौट आई। सही बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूरत तहरीम के इस वाक़े की तफसीर है कि जिसे अमूमी तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। उस हदीस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे।
جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی ساریاں بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی رشتے دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرتا رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنے مثالی قوت، حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتے۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال المکرم کے مہینے میں ہی جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ پورا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔
ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آ رہی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شاید ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے علاوہ تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حضرت حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو یوں فرمایا ہے، اور یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کو خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا۔
تو وہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, उसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़ेंगे, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगे बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है, और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हैं और नेक अहले ईमान और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। उसके बाद हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह पाक से तौबा की, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफारा अदा किया। अगर ये कोई आम बंदा बात कह देता तो उसका किसी भी किस्म का कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी हैं, उनकी हर एक बात मुंह से निकली हुई हक होती है। अगर अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कसम पर कफारा मुकर्रर ना करते तो ये रहते दुनिया तक शहद पीना मना फरमा दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कसम खाने का कफारा मुकर्रर किया कि अगर मैं किसी चीज़ को हलाल करने वाला हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम क्यों कर रहे हो। सूरत नजम में इस तरह हुक्म आया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करते, वो वही लोगों के सामने बयान करते हैं जिसका मैं हुक्म देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज ना करें, किसी की खातिर भी हलाल को हराम ना करो और हराम को हलाल ना करो, ना अपने मुंह से ऐसे अल्फाज कहो और ना ही उस पर अमल करो। आज के दौर में इंसान ज़बान से तो हराम नहीं बोल रहा, इंसान हराम पर अमल करते हुए उस बात का ख्याल नहीं करता कि हम हराम काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल हमारे नज़दीक हराम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, हम गुनाह करते हुए महसूस ही नहीं करते कि हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।